سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سورہ ہود کا چوتھا رکوع اور 12ویں پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کو وحی ہوئی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے۔ یعنی نوح علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہی مسلمان رہیں گے، اور جتنے کافر ہیں ان میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ یعنی جن کی نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، اور باقی جو کافر بچے ہیں وہ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جن کے دل مردہ ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو کفر اختیار انہوں نے کیا ہے، یہ کافر جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اس پر آپ غم نہ کریں، آپ اس پر غم نہ کھائیں، غمگین نہ ہوں، کیونکہ اب آپ کے دشمنوں سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے بنائیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ یعنی اے نوح علیہ السلام، آپ ہمارے سامنے ہماری حفاظت میں ہماری تعلیم سے کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی ان کی شفاعت آپ نہ کرنا اور ان سے عذاب دور کرنے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ ان کا غرق ہونا مقدر ہو چکا ہے، یہ ضرور غرق ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سال کے درخت بوئے۔ سال کے درخت کی لکڑی آج بھی کشتی بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس 20 سال کے عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ یعنی طوفان نوح سے تقریباً 22 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے سال کے درخت بوئے۔ 20 سال میں وہ درخت تیار ہوئے، پھر آپ نے ان درختوں کو کاٹ کر تختے بنائے، اور 2 سال میں یہ کشتی تیار ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے ان پر ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں نوح علیہ السلام کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ اس سے پہلے انہوں نے کشتی دیکھی نہیں تھی لوگوں نے،
یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی۔ تو یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بناتے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ تمسخر سے یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑے ہی ہو گئے۔ اور اس بات پر بھی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ کہتے آپ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ غرق ہوگا، اور ایسا طوفان آئے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ اس طوفان کے پانی میں ڈوب جائیں گے، اور اس کی موجیں پہاڑوں سے اونچی ہوں گی۔ تو یہ لکڑی کا نازک سا مکان یہ کیا لوگوں کی حفاظت کرے گا؟ جب پہاڑ نہ بچ سکیں گے، بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ جو مومن ہوگا اور اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر ہنسیں گے۔ کما تسخرون، جیسا تم ہنستے ہو، یعنی جس طرح تم کشتی دیکھ کر آج ہنس رہے ہو، کل ہم تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر ہنسیں گے۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے، یعنی 2 منزلہ یہ کشتی تھی، نیچے کا فلور اور اوپر 2 منزل۔ اس طرح اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ طبقہ زیری میں، یعنی جو سب سے نچلا حصہ تھا، اس میں درندے اور کیڑے مکوڑے اور وہ جانور تھے جو پالتو نہیں ہوتے، وحشی جانور، اور درمیانے طبقے میں چوپائے وغیرہ تھے جنہیں پالا جاتا ہے، اور جو سب سے اعلیٰ طبقہ تھا اس میں خود حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ساتھی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان رکھا گیا تھا، اور وہ حائل تھا عورتوں اور مردوں کے درمیان، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا، اور پرندے بھی اوپر ہی کے طبقے میں تھے۔ فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کرے، یعنی دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے، اور وہ غرق کا عذاب ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یعنی آخرت کا عذاب۔ تو آپ نے فرمایا عنقریب تم جان لوگے کہ دنیا میں عذاب کس پر آتا ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں کون گرفتار ہوتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا عذاب کا اور ہلاکت کا، وفارت تنور، اور تندور ابلا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے فرمایا اے نوح کشتی میں آپ سوار کر لیں ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو سوار کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی جب عذاب
بالکل آنے کے قریب ہوا، وفار تنور، اور تندور ابلا، اور پانی نے اس میں سے جوش مارا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ پوری روئے زمین مراد ہے، پورے روئے زمین سے پانی ابلنے لگا۔ بعد میں کہا کہ یہاں تندور سے مراد روئے زمین نہیں ہے، بلکہ وہ تندور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ اب اس میں بھی چند قول ہیں کہ یہاں کون سا تندور مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ تندور پتھر کا تھا جو حضرت حوا کا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ترکے میں پہنچا تھا، اور وہ یا تو شام میں تھا یا ہند میں تھا، اور تنور کا جوش مارنا عذاب آنے کی علامت تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ تندور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ جب اس تندور سے پانی ابلنے لگے، یہ پانی سے بھر جائے، یعنی زمین کے نیچے سے پانی نکلے اور یہ تندور پانی سے بھر جائے اور پھر پانی ابلنے لگے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ لوگوں کو کشتی میں سوار کرنا شروع فرما دیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو سوار کریں، مسلمانوں کو سوار کریں، اور گھر والوں میں سے جن پر بات پڑ چکی ہے، یعنی جن کی ہلاکت نصیب میں ہے، اس کے علاوہ سب گھر والے آپ کے کشتی میں سوار ہوں گے۔ تو اس سے مراد آپ کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ کا بیٹا کنعان ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا، مومنین کو، گھر والوں کو، لیکن آپ کی بیوی وائلہ یہ سوار نہ ہوئی اور آپ کا بیٹا کنعان سوار نہ ہوا۔ جانور آپ کے پاس آتے تھے، آپ کا سیدھا ہاتھ نر پر اور الٹا ہاتھ مادہ پر پڑتا تھا اور آپ سوار کرتے جاتے تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، یعنی چند لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ کل مرد و عورت 72 تھے، بعض نے کہا وہ 78 تھے، اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، یعنی صحیح حدیث میں ان کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ مختلف اقوال ہیں، بعض 72 کہتے ہیں، بعض 78 کہتے ہیں، لیکن یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، یعنی یہ کہتے ہوئے سوار ہو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام پر اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام پر ہے۔ اس میں تعلیم یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے اور وہ کام جائز ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کام کامیابی کا سبب ہو۔ حضرت ضحاک علیہ رحمہ نے کہا جب حضرت نوح علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو آپ بسم اللہ فرماتے تھے تو کشتی چلنے لگتی تھی، اور جب آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ رک جائے تو آپ بسم اللہ فرماتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام پر اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، یعنی ایسا طوفان آیا تھا کہ جس میں پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھیں اور پوری دنیا میں پانی تھا،
اور اس پانی کی لہریں ایسی تھیں جیسے پہاڑ جیسی اونچی اونچی لہریں تھیں۔ 40 رات اور دن آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے 40 رات اور دن تک پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ زمین کی ہر چیز پہاڑ تک پانی میں غرق ہو گئے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ اس سے کنارے تھا، یعنی وہ نوح علیہ السلام سے جدا تھا، آپ کے ساتھ سوار نہ ہوا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، اگر تو کافروں کے ساتھ کھڑا رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ لڑکا منافق تھا، اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور باطن میں کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ قال، وہ بولا، یا نوح علیہ السلام کا بیٹا بولا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے کہا میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاتا ہوں، وہاں پانی سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ وحال بینہما الموج، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی، فکان من المغرقین، تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کشتی میں آ جا، یہ آنے سے انکار کرتا ہے۔ ایک موج آئی اور موج نے اسے غرق کر دیا۔ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور کفار سارے غرق ہو گئے تو اللہ تعالی کا حکم آیا، وقیلا، اور حکم فرمایا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيدَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام ہوا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ 6 مہینے تک کشتی پانی میں رہی ہے اور تمام زمین کا اس نے چکر لگایا۔ جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری۔ یہ پہاڑ موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ موصل یہ عراق کا حصہ ہے، تو یا تو یہ پہاڑ موصل میں عراق میں ہے یا یہ شام کی حدود میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10 رجب کو بیٹھے تھے اور 10 محرم کو کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ 6 مہینے تک پوری زمین میں طوفان کے پانی پر وہ تیرتی رہی۔ سب سے پہلے جودی پہاڑ کی جو چوٹی تھی وہ ظاہر ہوئی اور یہ کشتی اس پر ٹھہر گئی۔ آپ نے اس کے شکر کا روزہ رکھا۔ 10 محرم کو آپ نے روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم فرمایا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا، عاشورے کا روزہ رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، کیونکہ فرعون غرق ہوا اور فرعونی غرق ہوئے اس کے شکرانے میں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب ہم عاشورے کا روزہ رکھیں
تو ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملا لیں، 9 محرم اور 10 محرم کا رکھ لیں، یا 10 محرم اور 11 محرم کا رکھ لیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور تو نے مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور تو نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن میرا بیٹا وہ طوفان میں غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 کشتی میں سوار ہوئے اور 1 غرق ہوا۔ تو آپ کا یہ سوال کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا، اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا اور وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر نہ کرتا تو آپ اللہ تعالی سے اس کے نجات کی دعا نہ کرتے۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے۔ یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں نہیں، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں فلاں کی اولاد سے ہوں، میرا سلسلہ نسب فلاں سے ملتا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہو، یعنی وہ ایسا بد عقیدہ بد مذہب ہو کہ حد کفر میں وہ داخل ہو، تو ایسے شخص کو ان کی اولاد ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ کے نیک بندے کی اولاد میں سے ہے اور مومن ہے تو پھر اولاد ہونے کا اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں سید ہوں، حضور کی اولاد سے ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، لیکن اس کا عقیدہ کفریہ ہو، مثلا وہ قرآن مجید فرقان حمید کے 40 پارے مانتا ہو اور کہتا ہو کہ 10 پارے حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی، نعوذ باللہ من ذالک، جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو ظالم مانتا ہو اور کہتا ہو کہ میں ان کی خلافت کو نہیں مانتا، اور حضرت علی کو خلیفۃ بلا فصل مانتا ہو، یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار کرتا ہو، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا تھا کہ وہی لے کر حضرت علی کے پاس جاؤ اور غلطی سے جبریل حضور کے پاس چلے گئے، تو ایسا شخص ایمان سے محروم ہے۔ اب اپنا کو سید کہے، حسنی کہے، حسینی کہے، ہاشمی کہے، اسے نہ سید مانا جائے گا، نہ حسنی، نہ حسینی، نہ ہاشمی مانا جائے گا، اور نہ اسے کوئی برکت ملے گی۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو سید کہتا ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی و بیعت بھی کرتا ہو، حضور میں عیب تلاش کرتا ہو، وہ آقا جنہیں اللہ نے بے عیب پیدا کیا، میلاد شریف اور فاتحہ اور دیگر جو مسلمانوں کے معمولات ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، ان باتوں پر مسلمانوں کو کافر مشرک کہتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی کوئی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ وہ چاہے لاکھ دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں، تو اس کے سید ہونے کا کوئی ادب نہیں کیا جائے گا۔ جب اس کا عقیدہ ہی خراب ہے،
اور کفری عقیدہ رکھتا ہے تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا گیا، دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا حالانکہ گھر والوں میں سے تھا، اہل بیت میں سے تھا، لیکن قرآن نے کیا فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو جب عقیدہ خراب ہے، منافق ہے، کفری عقیدہ ہے، تو گھر والوں میں سے ہونے کے باوجود قرآن نے فرمایا کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا اہل بیت سے یا آپ کی اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، یعنی اس کا عقیدہ کفریہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے۔ اب دیکھیں حضرت بلال حبشے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت سلمان فارس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہیں دینی قرابت کی وجہ سے حضور کا قرب خاص نصیب ہوا۔ اور ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، لیکن جب اس نے حضور کی تکذیب کی تو تباہ و برباد ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی اس بات کا علم نہیں کہ وہ مانگنے کے قابل ہے یا نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ قال عرض کی، ربی اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی عاجزی اور آپ کے دل میں جو اللہ کا خوف ہے، یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا اور نہ غلطی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالی سے مغفرت کا سوال کیا اور رحم کا سوال کیا۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہم بار بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بار بار یہ دعا کریں، کثرت سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم پر دنیا اور آخرت میں رحم فرما۔ قیلا، فرمایا گیا، یا نوح بت بسلام منا، یا نوح اے نوح، اہبت آپ اتر جائیں کشتی سے، بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا جو برکتیں جو سلامتیاں آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک اور آپ کے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ ان برکتوں سے یہ مراد ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی پیروی کرنے والوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری اور یہ سب پہ زمین پر اترے تو ان کی تعداد 72 یا 78 یا جو بھی تھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی پوری کی اور دنیا سے وہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، اللہ نے ان کے یہاں اولادیں عطا فرمائیں، اور پھر پوری دنیا کے انسان انہی کی اولاد سے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنایا، یعنی جس طرح پوری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اسی طرح طوفان نوح کے بعد پیدا ہونے والے تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو یہاں برکات سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں کی کثرت ہوگی، بکثرت انبیاء اور دین کے ائمہ امام آپ کی نسل پاک سے پیدا ہوئے،
ان کی نسبت یہ فرمایا گیا کہ یہ برکتیں ہیں جو ہماری طرف سے آپ پر ہیں۔ حضرت محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ یہاں فرمایا گیا کہ آپ کے ساتھ کے کچھ گروہوں پر بھی برکتیں ہیں اور ہماری سلامتی ہے، تو فرمایا ان گروہ میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے، کہ نوح علیہ السلام کے صدقے میں قیامت تک آنے والے ہر مومن پر برکتوں اور سلامتی کا نزول ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی میعادوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی ہوں گے یہ کافر، مگر جو نصیب میں ان کا وقت لکھا ہے اس وقت تک دنیا میں رہیں گے اور روزی بھی پائیں گے اور نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی آخرت میں انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب عطا فرمایا اور وحی کے ذریعے غیب کا علم آپ کو دیا گیا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، انہیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ ولا قومک من قبل هذا فاصبر، تو صبر کریں، یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو تکلیفیں دی، آپ نے صبر کیا، آپ بھی کافروں کی تکلیفوں پر صبر کریں۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ پرہیزگار دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے، اور آخرت میں انہیں ثواب دیا جاتا ہے اور انہیں اجر ملتا ہے۔ سورہ ہود کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ